حمد الصلاح تعریف و تحمید بزرگی اور برتری اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق زیبا اور شایع۔ درود و سلام ہو جملہ انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بالعموم اور بالخصوص ہمارے سردار و سربراہ اللہ بدرگ و برتر کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر قریباً 1 سال گزرنے کے بعد جامع اہل حدیث بیلی چرانہ میں مختلف اطراف و اکناف سے آئے ہوئے با عمل با اخلاق با علم اور با ادب مسلمانوں سے جمعہ کے موقع پہ شرف ملاقات اللہ کی طرف سے نصیب ہوا۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے ہاں قبول فرمائے، آمین۔ دنیا میں مختلف افکار اور نظریات کامیابی اور کامرانی کے حوالے سے پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ دنیا میں بڑا منصبہ اور عہدہ حاصل ہونے پہ مجھے کامیابی کی ضمانت حاصل ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مالدار بننے پہ مجھے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے اپنے پیچھے اپنی ذریت کے لیے بہت بڑا مکان اور بہت بڑا کمپلیکس چھوڑ کے اپنے آپ کو کامیاب والد کے طور پر پیش کیا۔ گرچہ ان سبھی اہداف کے ساتھ اسلام کسی بھی صورت میں متضاد نظر نہیں آتا ہے، اس چیز کا ماننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ ہی بہتر اور افضل قرار دیا گیا نیچے والے ہاتھ سے۔ لیکن سورہ آل عمران کی آیت کریمہ کے ایک حصہ جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر چکا، اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے حوالے سے کامیابی کا جو اصلی معیار اور تصور ہمارے اذہان میں بٹھایا گیا وہ ہمیں سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس آپ میں سے جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا، جس کو جہنم سے محفوظ و معمون کیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جس کو جنت میں داخلہ مل گیا، جو اللہ کے فضل و احسان سے جنت حاصل کر گیا، فقد فاز، یہی کامیاب اور کامران قرار دیا گیا۔ اصل کامیابی کا جو معیار ہے وہ انہی 2 چیزوں پہ مبنی ہے، جس کو جہنم سے بچایا گیا اور جس کو جنت میں داخلہ مل گیا، وہی کامیاب و کامران قرار پایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدس جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، زندگی گزارنے کے لیے اگر آپ کے ہاں کوئی کامل نمونہ قرار دیا گیا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدس، حیات طیبہ۔ حضرت انس کا کہنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم کے حوالے سے یہ حدیث آپ نے بہت دفعہ سماعت کیا ہوگا اور خود بھی آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو اکثر دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پائی، ان دعاؤں میں جو ایک جامع دعا ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھی بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بلائی سے نوازنا اور ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا، بچانا۔ یہ دعا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان کو دنیا میں بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسلمان اس دنیا میں دوسروں کے لیے نمونے کے طور پر پیدا کیا گیا۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے آپ ہی کو زندگی کے ہر شعبہ میں اپنے آپ کو بطور نمونہ پیش کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، اور بہت وقت تک مسلمانوں نے اس پہ اپنے آپ کو فخریہ کے طور پیش کیا۔ ایک زمانہ تھا جب غیر مسلمانوں کے ہاں ہی اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے ذہنی تلمذ کرتا تھا۔ جب ان کو پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، سیکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، وہ کسی اور در پہ نہیں جایا کرتے تھے، وہ ہمارے ہاں آیا کرتے تھے، کیونکہ کبھی ہم بھی فادر آف باٹنی کہلائے، کبھی ہم بھی فادر آف فزکس کہلائے، کبھی ہمارے ہاں ہی ان سبھی سبجیکٹس کا نمونہ پایا جاتا تھا، ہمارے ہاں ہی ایسے ایکسپرٹ پائے جاتے تھے جو دوسروں کی علمی پیاس بجھانے میں کلیدی کردار اختیار کرتے تھے۔ مصر کی طرف جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہماری تاریخ اظہر من الشمس کی طرح تابناک اور روشن ہے، لیکن یہ وقت تب تھا جب ہمیں اس عظیم وراثت سے رشتہ مستحکم اور مضبوط تھا جس کے بارے میں آپ کے سامنے آج کی اس جمعہ میں کچھ بیان کرنے کی آپ کے پاس زحمت ہی نہیں، بلکہ میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ چند الفاظ پیش کرنے کی یہاں پہ الحمدللہ آپ کے ہاں اس وقت اپنے آپ کو موجود پاتا ہوں۔ جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان کے ہاں بھی یہ تڑپ پائی جاتی تھی، وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم اس دنیا اور یہاں کے جانے کے بعد ابدی زندگی میں کس طرح کامیاب و کامران اپنے آپ کو پائے۔ اس کے لیے وہ اپنے رہبر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت ہی باادب اور با اخلاق کردار میں عرضداشت کیا کرتے تھے۔ سنن ترمذی کے حوالے سے آپ نے پڑھا ہوگا، امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز سوال کیا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجاح، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ نسخہ عنایت کیا جائے، ہمیں وہ تعلیم دی جائے، ہمیں وہ نمونہ سکھایا جائے جس کو اپنا کر ہم یہاں اور یہاں کے بعد والی زندگی میں کامیاب و کامران لوگوں میں شامل ہو۔ آپ کو اور مجھ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اسلاف کا جو سوال کرنے کا انداز تھا، جب وہ سوال کیا کرتے تھے
جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھتے تھے تو ان کے پوچھنے کا انداز اور ان کے سوالات کرنے کا جو کردار ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، اس سے آج کا مسلمان نہ صرف بھاگا ہوا نظر آ رہا ہے بلکہ اس سے بہت بعید نظر آتا ہے۔ ہم جب کسی عالم کے سامنے سوال کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں ان سب میں اپنے آپ کو بڑا کیسے پیش کروں، اس کے ہاں متکبرانہ کردار گفتار نظر آتا ہے۔ جب ہم کسی عالم کے ہاں سوال کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز ذہن میں پیوست ہوتی ہے کہ میں ان سب میں اپنے آپ کو علم والا کس طرح پیش کروں۔ اگر یہ نہ ہو تو دوسرا ذہن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ میں اس مجلس کو کس سمت لینے میں کامیاب و کامران ہو جاؤں، میری وجہ سے یہ مجلس ڈسٹرب ہونا لازمی اور ضروری پد۔ میں فتنوں اور فساد کا ذہن لے کے عالم کے سامنے سوال کھڑا کرتا ہوں۔ مجھے سیکھنے کی نہ تڑپ ہوتی ہے نہ شوق و ذوق ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف کا سوال کرنے کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ ہمارے لیے نمونے سے کم نہیں ہے۔ عقبہ بن عامر نے جب سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، نجات ہمیں کیسے حاصل ہوگی، نجات ہمیں کب ملے گی، نجات ہمیں کب اس دنیا اور یہاں سے جانے کے بعد حاصل ہوگی۔ یہاں نجات سے مراد صرف دنیاوی کامیابی نہیں ہے، علماء محدثین کہتے ہیں آخرت کی کامیابی بھی مطلوب ہے۔ خاص کر اس دور میں، جس دور میں ہم رہتے ہیں، جس کو پر فتن اور پر آشوب کے نام سے جانا جاتا ہے، جو مصیبت زدہ دور کہلاتا ہے، جس میں چار طرف ہمیں فتن نظر آ رہے ہیں، جس میں چار طرف ہمیں ڈسٹربنس نظر آتی ہے، جس میں ہمیں وادی گلپوش میں کل وہ واقعہ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنے کو ملا جس سے ہمارے دل چھلنی ہو گئے۔ ایک بچے نے، ایک لڑکے نے، ایک وارث نے اپنے والد کو اس طرح پیٹا کہ وہ دیکھ کے انسان کے آنکھوں سے نہ صرف آنسو بہ پائے بلکہ دل بہت برے طریقے سے ہمیں زخمی ہوئے۔ اگرچہ ایڈمنسٹریشن قابل مبارک ہیں کہ اس کو گرفتار کیا گیا، لیکن یہ دن ہمیں کیوں دیکھنے پڑتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دور کے بارے میں، بخاری کتاب الفتن کے حوالے سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، ستکون فتنة القاعد فيها خیر من القائم۔ ایسے فتن آپ کو نظر آئیں گے، ایسا فتن و فساد آپ کو دیکھنے کو ملے گا، ان قریب آپ اس دور میں اپنے آپ کو پاؤ گے جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ والقائد خیر من الماشی، جس میں چلنے والے سے کھڑا ہونے والا بہتر قرار دیا گیا ہے۔ والماشی خیر من السعی، جس میں دوڑنے والے سے بہتر آہستہ چلنے والا قرار دیا گیا ہے۔ یہی دور صحابہ کے ذہن میں نقش تھا، وہ اسی دور کے بارے میں بار بار آپ سے پوچھا کرتے تھے، من نجات، اس دور میں ہوتے ہوئے ہمیں کیسے نجات ملے گی، کیسے کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں فرمایا، امسک علیک لسانک، کامیابی کا جو پہلا زینہ قرار دیا گیا ہے،
کامیابی کا جو پہلا نقطہ ہمیں سکھایا گیا ہے، کامیابی کا جو پہلا نسخہ ہمیں سکھایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ امسک علیک لسانک، اے عقبہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرا مشورہ ہے امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھا کرو، اپنی زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہمیں وہ چیز بتا دی جائے جس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم رسید ہوں گے، کس چیز کی وجہ سے انسانیت کی اکثریت جہنم رسید ہوگی؟ ایک ہی مجلس میں دو سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ ایک سوال میں یہ تھا ما اکثر الناس يدخل الجنہ، ہمیں وہ نسخہ دیا جائے، اس چیز سے ہمیں باخبر کیا جائے جو چیز ہمیں حاصل ہو پھر ہم جنت میں اپنے آپ کو پائے۔ انسانیت کی اکثریت کس کردار اور گفتار کی برکت سے داخلی جنت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، دوسرا انسانیت کے ساتھ بہت ہی اعلیٰ اور عظیم اخلاق پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ انسانیت سے جب بھی آپ کا معاملہ، نہ صرف مسلمانوں سے، انسانیت سے جب آپ کا واسطہ ہو تو آپ کو انسانیت کے لیے سود مند اور نفع بخش ثابت ہونا لازمی اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اسی مجلس میں آپ سے جب دوسرا سوال کیا گیا کس کردار اور گفتار کی وجہ سے اکثریت جہنم میں چلی جائے گی، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ مامون رکھے۔ جمعہ تو ہم اسی لیے پڑھتے ہیں، نماز تو ہم اسی لیے پڑھتے ہیں، مسلمان کی جو بھی عبادت ہے اس کا جو ٹارگٹ ہے، ہدف ہے، وہ بس حصول جنت ہے۔ ہم ہر ایک عبادت کے پیچھے یہی مقصد رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ جہنم سے بچائے اور جنت میں ہمیں داخلہ دے۔ دوسرا سوال جو اس مجلس میں کیا گیا، کس وجہ سے انسانیت کی اکثریت جہنم رسید ہو جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا اعضا، جو سب سے پہلا باڈی پارٹ آپ کو اور مجھ کو اس بارے میں محفوظ و معمون رکھنے کی تعلیم دی، وہ آپ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، الفم والفرج۔ یہ جو آپ کا منہ ہے اس میں دو شرح علماء محدثین نے پیش کی۔ یہاں سے آپ کو وہی چیز کھانے کی تعلیم دی جا رہی ہے جو آپ کے لیے پرمیٹڈ ہو، یہاں سے ہمیں وہی چیز پینے کی تعلیم دی جا رہی ہے جو ہمارے لیے پرمیٹڈ ہو، جو ہمارے لیے حلال ہو، جو ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا ہو۔ ایک تو کھانے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، دوسرا جو منہ کے اندر جو ہڈی کے بغیر ایک اعضا ہمارے ہاں پایا جاتا ہے جس کو ہم زبان کہتے ہیں، اس زبان کو قابو میں رکھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ اسی وجہ سے انسانیت کی اکثریت جہنم میں چلی جائے گی۔ اگرچہ اس زبان میں ہڈی نہیں رکھی گئی، لیکن اس زبان کی وجہ سے وہ کچھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، وہ کچھ ہمیں سننے کو ملتا ہے، وہ کچھ ہمیں اپنے گرد و نواح میں دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کی وجہ سے خاندان کے خاندان تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلامی تنظیموں میں بہت زیادہ بگاڑ اور فساد پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسانیت ایک دوسرے کے تئیں خیر خائی کے برعکس بہت زیادہ
دلباز اور دشمن پیش کرتی آئی ہے۔ اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہماری زبان کنٹرول میں نہیں رہتی ہے۔ ہم اپنی زبان سے وہ کچھ کہا کرتے ہیں، وہ کچھ سامنے لاتے ہیں جو کسی بھی صورت میں ہمارے لیے نہ اجازت ہے، نہ زیبا ہے، نہ شائع ہے۔ اسی لیے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی میرا امتی قیامت تک آنے والا کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے امسک علیک لسانک، اس زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھنا آپ کے لیے اور میرے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بخاری مسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس میں تو ہم سب آتے ہیں الحمدللہ، ہمیں تو اللہ پہ ایمان ہے الحمدللہ، ہمیں تو آخرت پہ ایمان ہے الحمدللہ۔ آپ میں سے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آپ میں سے جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے کیا تعلیم ہے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اس کو میری طرف سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اگر آپ کو کسی جگہ بولنے کی ضرورت آ پڑی، اگر آپ کے لیے بولنا ناگزیر ہے، اگر آپ کے لیے بات کرنا ناگزیر ہے، تو میری طرف سے آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، ہمیشہ بلائی کی بات کہا کرو، ہمیشہ اچھی بات کہا کرو۔ اگر آپ کو بلائی کی بات کرنے کی صلاحیت حاصل نہیں ہے تو میری طرف سے آپ کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے، أَوْ لِيَصْمُتْ، تو پھر مجلس میں خاموش رہا کرو۔ بیجا اپنے آپ کو زبان دراز پیش کرنا آپ کے لیے شرعی طور پر جائز نہیں ہے، لیکن آج کل باطنی معاشرہ نظر آتا ہے، جس کسی کو کسی بھی فیلڈ میں کوئی ڈیپتھ حاصل نہیں ہے، کوئی مہارت حاصل نہیں ہے، آج کل ہر کوئی یہاں پہ مفتی نظر آ رہا ہے، آج کل ہر کوئی یہاں پہ فتویٰ دینے والا نظر آ رہا ہے، آج کل ہر کوئی ہر مسئلے میں ٹانگ اڑا رہا ہے، جس کو اس مسئلے کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو خامخواہ اس معاملے میں بطور شریک پیش کرتا ہے، بطور پارٹی پیش کرتا ہے، جس وجہ سے مسلمانوں کے صفوں میں ایسا دراڑ ہمیں نظر آ رہا ہے جس کو اب نزدیک لانا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ اسی زبان کی وجہ سے ہمارے صفوں میں ایسے اختلاف نظر آ رہے ہیں جن اختلاف کا ازالہ کرنا اب ذمہ داروں کے لیے بہت زیادہ بعید نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کبھی سوال کیا کرتے تھے، اتدرون ما ھذا، آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہو؟ اکثر آپ نے یہی پڑھا ہوگا، صیغہ جمع کے طور پر اور صیغہ واحد کے طور پر۔ صیغہ واحد کے طور پر اکثر صحابہ کہا کرتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ کبھی بھی زیادہ بولنے کی خواہش نہیں رکھتے تھے، وہ کبھی بھی مجلس میں اپنے آپ کو بڑاپن میں پیش نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ جو بیماری آج کل نظر آ رہی ہے، ہر کوئی ہر مسئلے میں ٹانگ اڑانا چاہتا ہے، ہر کوئی ہر مسئلے میں اپنا کمٹ لازمی اپنے لیے قرار دیتا ہے۔
کوئی بھی مسئلہ ہو، فیس بک پہ ہو، سوشل میڈیا پہ ہو، جس کو اس مسئلے کے بارے میں نہ ڈائریکٹلی کوئی واسطہ ہوتا ہے نہ انڈائریکٹلی کوئی واسطہ ہوتا ہے، وہ بھی اس مسئلے میں اپنے آپ کو بطور پارٹی پیش کرنا چاہتا ہے، جس وجہ سے مسلمانوں کے اندر وہ خلفشار پایا جاتا ہے، پھر ایک دوسرے کے تئیں بدظنی پائی جاتی ہے، سوء ظن پایا جاتا ہے، جبکہ کامیابی کا جو پہلا نقطہ قرار دیا گیا ہے وہ یہی ہے، امسک علیک لسانک۔ اے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرا پہلا مشورہ ہے اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھا، بلکہ یہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ عزمن لہ الجنہ۔ کون ہے جو آپ میں سے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا؟ ان دو چیزوں کو میں ہمیشہ کنٹرول میں رکھا کروں گا، ان دو چیزوں کے بارے میں کبھی آپ کو ہمارے ہاں کوئی شکایت موصول نہیں ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان دو چیزوں کو ہمیشہ انڈر کنٹرول رکھنے میں اپنے آپ کو وفادار و وفاشار پیش کروں گا۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، کون ہے جو مجھے زباں اور شرمگاہ کے بارے میں یہ ضمانت دے کہ میں ان دو چیزوں کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے میری طرف سے جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے، جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ معاذ ابن جبل، سب پڑھیے رضی اللہ تعالی، سنن ترمذی کے حوالے سے حدیث آیا ہے، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو علماء علم کا پہاڑ قرار دیتے ہیں، جس کو علماء علم کا سمندر قرار دیتے ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلم امتی بالحلال والحرام۔ اس امت میں اگر کوئی حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم پایا جاتا ہے وہ ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی، بلکہ بقول امام ابو زرعہ، سب پڑھیے رحمت اللہ علیہ، امام مسلم کے استادوں میں سے یہ ایک استاد گزرے ہیں، امام ابو زرعہ رحمت اللہ۔ آپ کا ماننا ہے اور آپ کا تحریر کردہ جو مسودہ ہے اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,14,000 صحابہ تھے رضوان اللہ تعالی علیہم۔ 1,14,000 صحابہ میں معاذ ابن جبل کو یہ خصوصیت حاصل ہے، یہ اعداد حاصل ہے، یہ انعام حاصل ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے جوانی کی عمر میں ہی ایک شہر کا گورنر منتخب فرمایا، بلکہ یہ تک آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رخصت کرتے وقت خود پیدل چلے اور معاذ ابن جبل سواری پر سوار تھے۔ اللہ اکبر۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فخر حاصل ہے، یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دست مبارک سے اس کا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا، یا معاذ واللہ انی لأحبک، مجھے اللہ کی قسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو محبوب رکھتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہمیشہ گردش کرتا رہتا تھا، لیکن میں موقع کی تلاش میں تھا، کب مجھے موقع ملے کہ میں یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں۔
یہ سوال کرنے میں بھی بہت زیادہ با اخلاق اور با ادب تھے. یہ ہماری طرح مجالس کو درہم اور برہم نہیں کرتے تھے. یہ ہماری طرح مفتن اور ایک اور چیز وہ آپ کے لیے اور میرے لیے زیبا نہیں ہے کیونکہ میں منبر پہ اس وقت براجما ہوں. یہ ہماری طرح فتنے کے طاق میں نہیں رہا کرتے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ کب مجھے موقع ملے کہ میں اس مجلس کا جو ماحول ہے وہ فتنے میں تبدیل کروں. لیکن یہ ہمیشہ با ادب اور با اخلاق رہا کرتے تھے. ان کے ہاں بہت عظیم کردار اور گفتار پایا جاتا تھا. اسی لیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر آپ لوگ بھی ایماندارانہ کردار میں اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہو تو آپ کو انہی صحابہ جیسا ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے. یہی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. ایک سوال ہمیشہ میرے ذہن میں گردش کیا کرتا تھا. میں چاہتا تھا کہ مجھے موقع ملے میں یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں. فرماتا كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر. ایک سفر میں مجھے یہ موقع عنایت ہوا. میری سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب ہوئی. میں یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہتا تھا. جب میری سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب ہوئی تو میں نے موقع کو غنیمت سمجھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار. مجھے ایسی عمل سکھائی جائے, اس عمل کا مجھے نسخہ دیا جائے جس کو کرنے پہ مجھے جنت ملے اور جہنم سے میں محفوظ رہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال سماعت فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے فرمایا لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ. آپ نے بہت بڑا سوال کیا, آپ نے بہت بڑی بات کہہ ڈالی. یہ چھوٹی بات لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ. آپ نے بہت بڑا سوال کیا. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. یہ جملہ یاد کر کے یہاں سے جانا. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. اے معاذ رضی اللہ تعالی, یہ جو سوال آپ نے یہاں پہ کیا, اس سوال کے بارے میں یہ نصیحت یاد رکھو, یہ راستہ اسی کے لیے آسان ہوتا ہے جس کے لیے یہ راستہ اللہ آسان فرمائے. یہ راستہ آسان, یہ راستہ اسی کے لیے آسان ہوگا جس کے لیے یہ راستہ اللہ آسان فرمائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر آپ لوگ جنت کے متلاشی ہو, متمنی ہو, اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ہمیں جنت ملے تو یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کی وصیت فرمائی. وہ آپ نے سنا ہوگا لیکن میں وہ حصہ آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں جو میرے موضوع کے مطابق ہے. آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوۃ وتصوم الرمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. آپ نے 5 چیزوں کے بارے میں معاذ ابن جبل کو باخبر فرمایا. پھر لاسٹ میں آپ نے فرمایا اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ الا اخبرک بملئک ذلک کلہ. کیا میں آپ کو اس چیز کے بارے میں باخبر نہ کروں جس چیز پہ, جس عمل پہ ان سب چیزوں کا دار و مدار ہے. تب ہی تعبد اللہ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا.
تب ہی نماز قابل قبول ہے، تب ہی زکوٰۃ دینا اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، تب ہی حج کرنا آپ کے لیے قابل قبول ہوگا جب آپ کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہو۔ کیا میں آپ کو ان سبھی چیزوں کے بارے میں اس چیز سے باخبر نہ کروں جس پہ ان سبھی چیزوں کا دار و مدار ہے؟ وہ کیا ہے؟ قلت بلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ بن جبل نے کہا ضرور، مجھے وہ چیز ضرور سیکھنی ہے، مجھے وہ چیز ضرور اپنی عمل میں لانی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرمائیں گے۔ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا۔ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو یہ بات دہراتے ہوئے اپنا یہ کردار مبارک پیش کیا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اپنی زبان مبارک پکڑی، اس کے بعد معاذ سے مخاطب ہوئے، کف علیک ھذا، اس چیز کو، اس زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھنا، اس زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا۔ فقلت یا نبی اللہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس عرضداشت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وَإِنَّا لَمُوَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہمیں جو ہم اس زبان سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھ گچھ ہوگی، مواخذہ ہوگا، سوال ہوگا؟ کیا جو کچھ ہم اپنی زبان سے بولا کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے حضور ہم سے سوال کیا جائے گا؟ فَكَالَ سَقِلَتُكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ، اے معاذ اپنی ماں کو آپ گم ہو جائے۔ یہ وہاں پہ ضرب المثل تھی، عام وہاں پہ یہ ضرب المثل اس کو کہا جاتا تھا جس کے بارے میں آپ کو کبھی یہ خدشہ ہو کہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی ہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ آپ کو اپنی ماں گم پائے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے وَهَلْ يَقُبُّ النَّعْسَ فِي النَّعْرِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ، اکثر لوگ جو اونڈے منہ جہنم رسید کیے جائیں گے، جو الٹے منہ جہنم رسید کیے جائے گا، اس کا جو بڑا سبب ہوگا وہ کیا ہے؟ زبان۔ وہ کیا ہے؟ زبان۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا اپنے علماء سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستورات کی طرف متوجہ ہوئے، بلال کہتے ہیں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پہ 2 خطبے ارشاد فرمائے، ایک مردوں کے ہاں، دوسرا خواتین کے ہاں، کیونکہ ان دنوں مائک پائی نہیں جاتی تھی، ان دنوں مائک کا رواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک مستورات تک نہیں جاتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز 2 خطبہ ارشاد فرمائے۔ مردوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستورات کی طرف متوجہ ہوئے، اس کے بعد آپ نے مستورات سے یہ تبلیغ فرمایا عید کے روز۔ جو ہماری ماں بہنیں اس وقت آج کی جمعہ میں موجود ہے، ان سے میری گزارش ہے ان الفاظ کی طرف آپ پوری توجہ مبذول کرنا۔ یا معشر النساء تصدقنا، تصدقنا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کثرت الاستغفار، اے خواتین آپ کو زیادہ سے زیادہ صدقے کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے
استغفار کیا کرو۔ ہمارے لیے بھی لازمی ہے استغفار کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود ہر روز 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ کتنی بار؟ 100 بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز مستورات کی طرف خصوصاً یہ بات پہنچائی، فرمایا یا معشر النساء، اے امت کے جو ہماری ماں بہنیں اس وقت اس خطبے میں موجود ہیں، کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کیا کرو۔ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، مجھے جنت بھی دکھائی گئی، میں جہنم کے مناظر دیکھ کے آیا۔ جب میں نے جہنم کی طرف جھانک کے دیکھا تو میں نے وہاں پہ خواتین کی کثرت پائی، مستورات کی کثرت پائی۔ ایک امت کی ماں کھڑی ہو کے عرضداشت کرنے لگی، کیوں یا رسول اللہ، کس وجہ سے ہماری تعداد جہنم میں زیادہ دکھائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سبب بیان فرمائے۔ آج کی جمعہ کا آخری حدیث مبارک فرمایا، تکسرن اللعن وتکفرن العشیر، آپ کے ہاں 2 کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو آپ کی زبان سے کثرت لعنت کا لفظ نکلتا ہے، کثرت کے ساتھ آپ کسی بھی چیز کو نپاتے ہوئے لعنت کا لفظ نکالتی ہو۔ آپ کے ہاں کثرت لعنت کا لفظ پایا جاتا ہے۔ اگرچہ آج کل ہماری ماں بیٹیاں بہت پڑھی لکھی ہے، الحمدللہ آج تو بچوں کا ہی زیادہ رجحان ہمیں دینی تعلیم کی طرف نظر آتا ہے۔ جب جمعیت کریش کورس کا اہتمام کرتی ہے تو مستورات ہی زیادہ اس میں پارٹیسپنٹ ہمیں نظر آتے ہیں۔ جب ہم کلیات کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہماری بچیاں ہی اس طرف ہمیں زیادہ متوجہ نظر آتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ماں بہنوں میں یہ ایک کمزوری بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک تو ان کی زبان زیادہ چلتی ہے، لعنت سے یہاں مراد یہ بھی ہے ان کی زبان زیادہ چلتی ہے، اور دوسرا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، آپ اپنے شوہر کے ناشکر گزاری کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہو۔ اگر 30 سال شوہر نے آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے رکھا ہوگا، 31ویں سال اگر شوہر کو اکنومیکلی کوئی کمزوری نظر آئی، آپ نے ان 30 سالوں پر پانی پھیر دیا۔ اب کہتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی یہاں پہ سکھ نہیں پایا، میں نے کبھی بھی یہاں پہ آرام نہیں دیکھا۔ لیکن ان چیزوں سے احتیاط برتنا آپ کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ جمعہ اسی لیے ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو احتساب کریں، کہیں میری وجہ سے میرے گرد و نواح میں فتنہ فساد نہیں پایا جاتا ہے، میرا گھریلو تشخص متاثر تو نہیں ہوا ہے، میری وجہ سے جماعت کا جو شیرازہ ہے وہ تو بکھرا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں میری وجہ سے یہ ڈھانچہ اس وقت اس معاملے میں کمزور نظر تو نہیں آ رہا ہے۔ ہمیں زبان پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، تبھی بولنا چاہیے جب ہمارے ہاں اچھائی پائی جاتی ہو، بلائی پائی جاتی ہو۔ یہی اس جمعہ کا نچوڑ تھا کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ باطنی پیش کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبھی بولا کرو جب آپ کے ہاں اچھائی کا کلام ہو، بلائی کا کلام ہو، ورنہ آپ کے لیے بہتر یہی ہے، خاص کر اس دور میں، من سمت، 2 الفاظ آپ کو ملیں گے، من سکت، من سمت، کسی حدیث میں من سمت بھی کہا گیا ہے، کسی حدیث میں من سکت بھی کہا گیا ہے۔ من سمت نجات، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات حاصل کیا۔ آج کے خطبے کا نچوڑ یہی تھا، من نجات کیسے حاصل ہوگی؟ من سمت نجات، جس نے خاموشی اختیار کی
وہی نجات پا گیا۔ بس یہی میرے کہنے کا مدعا و مقصد ہے۔ اللہ ہمیں سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔